أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کاندھے شولڈرز پکڑے، جس طرح ایک بڑا عمر میں بڑا آدمی اپنے سے چھوٹے کو بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دونوں کاندھے پکڑ کر کوئی چیز سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے، تو اس طرح اللہ کے رسول نے میرے دونوں کاندھے پکڑے اور ارشاد فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم اس دنیا میں ایک اجنبی کی مانند رہو، یا ایک رہ گزر کی طرح، ایک مسافر کی طرح رہو۔ تم اس دنیا میں زندگی گزارو تو ایک اجنبی کی طرح، یا ایک مسافر کی طرح، رہ گزر کی طرح۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ اب اس مثال کے اندر جہاں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک اجنبی کی مانند رہو یا ایک رہ گزر کی طرح رہو، اس مثال کے اندر بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہیں جب ہم اس حدیث کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایک اجنبی، مثال کے طور پر ہم چنئی کے ہیں، کسی کام سے ہم دلہی جاتے ہیں تو دلہی میں ہم ایک اجنبی ہیں، وہ شہر ہمارے لیے ایک اجنبی شہر ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد جس مقصد کے ساتھ ہم نے ٹکٹ بنائی اور دلی کا سفر طے کیا، اس مقصد کو ہم پورا کریں گے اور واپس لوٹ کر آئیں گے۔ اجنبی شہر میں رہتے ہوئے ہم اجنبی اپنا مقصد نہیں بھولیں گے، جس کام سے میں آیا ہوں وہ کام میں پورا کروں گا اور دوبارہ بستی چلا جاؤں گا۔ تو مقصد سفر کبھی اجنبی بھولتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں ہم ایک مقصد کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، مقصد حیات، اس مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اس مثال کے اندر ایک دوسری بات جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اجنبی کسی اجنبی شہر میں چلا جائے، لاکھ وہ شہر دکھائی دینے میں بہت خوبصورت کیوں نہ ہو، لاکھ اس شہر کے اندر بہت ساری آسائش کی چیزیں کیوں نہ ہو، لیکن وہ
اپنے منزل مقصود کو کبھی نہیں بھولے گا. اپنی بستی جہاں اس کے بال بچے رہتے ہیں، جہاں اس کی بیوی، جہاں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، جہاں اس کا گھر بار ہے، جہاں اس کا کاروبار ہے، اپنی خاص بستی کو کبھی نہیں بھولے گا. کوئی اجنبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا گھر بار، اس کے ماں باپ، ہر چیز یہاں پر موجود ہے، وہ گیا کسی اجنبی شہر اور وہیں رہنے لگا، اپنی بستی کو بھول گیا، اپنے گھر بار کو بھول گیا، اپنے خاندان والوں کو بھول گیا. اگر اس طرح کوئی کرے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ بیوقوف ہے، اس کی عقل مارے گئی ہے. تو لاکھ اجنبی شہر کو خوبصورت کیوں نہ دیکھے، لیکن وہ اپنے منزل مقصود کو کبھی نہیں بھولتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں منزل مقصود کو بھولے بغیر زندگی گزاریں. منزل مقصود کیا ہے؟ آخرت. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی جانب ہم پلٹ کر جانے والے ہیں. تو اس بات کو بھولے بغیر زندگی گزارنا ضروری. تیسری بات جو اس حدیث کے اندر مضمر ہے وہ کیا؟ ایک اجنبی، ایک مسافر، ایک رہ گزر سفر کے دوران ایک اجنبی بستی کے اندر من پسند کھانا میسر ہونا مشکل، لیکن پھر بھی وہ جو بھی ملتا ہے کھا لیتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ میں کل یا پرسوں گھر لوٹ جاؤں گا. چند دنوں کی تو بات ہے، وہ آرام کی نیند گرچہ سو نہ پائے لیکن پھر بھی وہ صبر سے کام لیتا ہے اس تسلی کے ساتھ کہ 2-3 دن کی تو بات ہے، گھر لوٹ جاؤں گا تو آرام کی نیند سو جاؤں گا. تو اس طرح بہت ساری تکلیفوں کو وہ جھیل لیتا ہے اس تسلی کے ساتھ کہ میں اپنے منزل مقصود پہنچنے ہی تو والا ہوں، چند دنوں کی تو بات ہے. تو اسی طرح دنیاوی زندگی کے اندر ایک بندہ مسلمان، ایک مومن زندگی گزارتے ہوئے تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس تسلی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، موت تک یہ مصیبتیں چلیں گی بس، لیکن اس کے بعد تو آخرت کی زندگی میں، جنت کی زندگی میں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مصیبت کے اللہ تبارک و تعالی ہمیشگی کی جنتوں میں مجھے رکھے گا. اس تسلی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. تو اللہ کے رسول نے بڑے پیارے 2 مثالیں پیش کی. کہا کہ اس دنیا میں تم ایک اجنبی کی طرح، ایک رہ گزر کی طرح زندگی گزارو. اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ طیبہ زندگی بالکل اس حدیث کے عین مطابق تھی، مصداق تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا مختلف حدیثیں بیان کرتی ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لگاتار کبھی 3 دن چولہا نہیں جلا. لگاتار 3 دن اللہ کے رسول کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلا. مطلب یہ ہے کہ 2 دن کچھ پکا کر کھانے کے لیے گھر میں ہوتا تو تیسرے دن کچھ بھی نہیں ہوتا. یک پکا کے کھانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں لیکن تیل نہیں ہوتا پکانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے. 3 دن لگاتار اللہ کے رسول کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلا. ایک دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، عام طور پر ہم نبی کے گھر والے، عام طور پر ہماری غذا الاسودان، پانی اور کھجور، یہی عام طور پر ہماری غذا ہوتی. باقاعدہ کھانا یہ 2 دن میسر تو تیسرے دن نہیں. تو عام طور پر ہم لوگ کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے، اسی میں ہمارا گزارا ہو جایا کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو سب جانتے ہوں گے، مشہور ہے. اللہ کے رسول گھر آتے کسی بیوی کے گھر، پوچھتے کہ گھر میں کھانا ہے. اگر بیوی کا جواب آتا کہ نہیں گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ چلو آج میں نفل روزہ رکھ لیتا ہوں. گھر میں کھانا نہیں تھا اس لیے اللہ کے رسول نے اس دن کو روزے کا دن بنا لیا. ذرا سوچئے، میں سوچتا ہوں اپنی زندگی کے تعلق سے، میری زندگی میں کیا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو کہ جہاں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جیب میں پیسے نہیں تھے ہوٹل میں جا کر کچھ کھانے کے لیے، اس وجہ سے میں نے بھوکا ایک دن گزارا ہو؟ مجھے تو نہیں یاد ہے. ایسا ایک دن بھی میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ایسا ایک دن بھی اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے رسول کھانا نہیں تھا اس لیے روزے میں روزہ شمار کر لیتے، نفل روزہ رکھ لیا کرتے. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں، اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی لباس، جنگی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی لباس ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھا ہوا تھا. چند کھجوروں کے عوض، کھانے کی چند چیزوں کے عوض، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے جنگی لباس ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھ دیا، کھانے کی چند چیزیں لی اور کھا لیا. اور اللہ کے رسول کے موت کے وقت بھی قرض چکا کر وہ جنگی لباس اللہ کے رسول نے واپس نہیں لیا تھا، یہودی کے پاس رہن کی حالت میں موجود تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں وہ حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، سجدے میں جاتے تو پتہ چلا کہ وہاں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر پہ کچوکے لگاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نیند میں اپنے پیر سمیٹ لیا کرتی تھی. تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا شاندار نہیں تھا، اتنا وسیع و عریض نہیں تھا کہ ایک طرف عائشہ رضی اللہ عنہا سو رہی ہیں تو ذرا ہٹ کر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کر لیں. اتنا بڑا کمرہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں آج بھی مدفون ہیں. پتہ چلا کہ صرف 3 لوگوں کے دفن ہونے کی اتنی جگہ تھی. یہی عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر، وہی ان کا کمرہ، وہی سب کچھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا یہ عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزران کا، اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ عالم. اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی بغیر کسی چارے کے، کوئی چارہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کما نہیں سکتے تھے، کسب معاش کے طریقے اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے ایسی غربت کی زندگی، فاقے کے اوپر فاقے کی زندگی گزاری؟ ایسی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی کو چوز کیا تھا، منتخب کیا تھا. اللہ کے رسول ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتے تھے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے، ایک سکسسفل بزنس مین تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انویسٹمنٹ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا جا کر شام جا کے بزنس کیا اور ڈھیر سارا فائدہ منافع اللہ کے رسول نے پیش کیا. ہم سب نے سنا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے. اللہ کے رسول مسلسل ویسی تجارت کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالداروں میں ان کا شمار ہوتا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے یہ زندگی اپنے لیے منتخب کر لی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے میں تمام صحابہ کرام، چاہے مدینے کے انصار صحابہ ہوں یا کہ مکہ سے مدینہ آنے والے مہاجر صحابہ ہوں، تمام کی زندگی شروعات کے چند سال، مدینی زندگی کے شروعات کے چند سال تکلیفوں میں گزری، فاقوں میں گزری. وجہ کیا تھی؟ دشمنوں کی جانب سے ہر موقع پر حملہ، دشمنوں کی جانب سے بار بار چیلنجز، جس کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار میں، اپنے دھندے میں فوکس نہیں کر پایا کرتے، توجہ نہیں دے پایا کرتے تھے. تو شروعات کے چند سال ان وجوہات کی بنیاد پر تمام لوگ، مدینے کے تمام صحابہ کرام تکلیفوں سے دوچار ہوئے. لیکن جیسے ہی رفتہ رفتہ دشمنوں کی جانب سے مصیبتیں کم ہوئی، جنگ و جدال کا ماحول تھوڑا تھم گیا، تو صحابہ کرام نے کاروبار شروع کیا، اپنے تجارت پر، اپنے کاروبار پر انہوں نے توجہ دی، تو تمام کی حالت سدھارنے لگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اللہ کے رسول کا گھر جوں کا توں ویسا ہی ہے. سارے لوگ اچھی زندگی گزارنے لگے، لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں وہی فاقے، 3 دن سے بڑھ کر کبھی چولہا نہیں جلتا، عام طور پر ان کی غذا پانی اور کھجور، وہی حالت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام ایک ساتھ ملتی ہیں، میٹنگ کرتی ہیں، مشورہ کرتی ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ ہم سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں بھی ایک آرام کی زندگی چاہیے. بس ہو گیا یہ فاقے کی زندگی، تکلیفوں کی زندگی. تمام بیویوں نے آ کر اللہ کے رسول سے بات چیت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر ٹوٹ گئے کہ کیا میری بیویاں دنیاوی زندگی کے لیے میرے سے شکایت کرنے آ گئیں، ساری بیویاں مل کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے اور یہ قسم کھا لی کہ میں کسی بیوی کے گھر نہیں جاؤں گا.
تقریباً 1 مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رکے رہے، کسی بیوی کے گھر کی طرف اللہ کے رسول نے رخ نہیں کی 1 مہینہ. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی شاید چند آیتیں نازل فرمائیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیجئے ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم لوگوں کو یہی دنیاوی زندگی چاہیے، دنیاوی زندگی کی زینتیں، دنیاوی زندگی کی آسائشیں، آرام چاہیے تو آؤ، جو تم نے مانگا میں تمہیں دے دوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں اچھے انداز سے طلاق بھی دے دوں گا. اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو آسائش کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکو گی تم. اگر دنیا چاہیے تو میں دے دوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تم تمام لوگوں کو طلاق بھی دے دوں گا. اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے اور آخرت کی زندگی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیکوکار بندیوں کے لیے آخرت میں اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی خود کے لیے منتخب کر رکھی تھی کہ میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اور اپنے بیویوں کو بھی اللہ کے رسول نے ویسے ہی زندگی گزارنے کی تعلیم دی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ایک ایک کر کے اپنی بیویوں کو بلایا. سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا آئی. اللہ کے نبی نے یہ 2 آیتیں پڑھ کر سنائی اور پوچھا کہ دونوں میں سے تمہیں کیا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا بے شک مجھے اللہ کے رسول اور آخرت کی زندگی چاہیے، میں آخری دم تک اسی فاقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. تو ایک کے بعد دیگرے تمام بیویوں نے یہی جواب دیا، اور تمام بیویوں نے آخرت کی زندگی کو منتخب کیا، فاقوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی بسر کرنے کو انہوں نے مان لیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب کردہ زندگی تھی. اللہ کے رسول ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسیر بچھا کر سو رہے ہیں، بدن پر کپڑا نہیں تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسیر پر سو رہے ہیں، اور حسیر کے نشان اللہ کے نبی کے پیٹھ پر ویسے نظر آ رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رو پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھلی، بیدار ہوئے تو پوچھنے لگے ما یبکیک یا عمر، عمر رو کیوں رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے رسول، وہاں قیصر و کسریٰ یعنی روم کے بادشاہ اور ایران کے بادشاہ مخمل کے بستروں پر سوتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اور اب آپ اللہ کے رسول ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، اور آپ کا یہ عالم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا گویا کہ خلاصہ ہے. اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کو دیکھ کر ارشاد فرمایا اما ترضى یا عمر ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة. اے عمر، ان لوگوں کو یہ دنیاوی زندگی کے آرام، ان دنیاوی زندگی کی نعمتیں مل جائیں اور ہمارے حق میں آخرت کی زندگی آ جائے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کا ہر سیکنڈ آخرت کے لیے زندگی گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی کا ایک دن بھی اور ہر دن کا ایک سیکنڈ بھی دنیاوی زندگی کے لیے نہیں گزارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں خود اپنے بارے میں مالی ولی دنیا، اس دنیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، میرا اور اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا. الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میں تو بس ایک مسافر کی طرح ہوں. ایک مسافر سواری کرتے کرتے سواری سے تھوڑی دیر نیچے اترتا ہے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اس سایہ دار درخت کو چھوڑ کر اپنے منزل کی طرف چل پڑتا ہے. یہی میری زندگی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گویا یہ خلاصہ تھا. صحابہ کرام بھی ایسی ہی زندگی گزارنے والے تھے. عمر بن خطاب ہو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، خلیفۃ المؤمنین تھے، امیر المؤمنین تھے. لیکن جب انتقال ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سر پر کئی ہزار درہم کا قرضہ تھا. وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میرا قرضہ میرے بیٹے ادا کریں گے، اگر ان سے ادا نہ ہو پائے تو میرے خاندان والے، قریش کے قبیلے والے ادا کریں گے، ان سے نہ ہو پائے تو فلاں ادا کریں گے. تو اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وصیت کر کے مرتے ہیں.
لیکن کیوں اللہ کے رسول نے کیوں ایسی زندگی اختیار کی، صحابہ کرام نے کیوں ایسی زندگی کو منتخب کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، جہاں تک دنیاوی زندگی کا معاملہ یہ ختم ہونے والی زندگی، ناپائیدار زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال یوں بیان کی کہ ایک پرندے نے اپنی چونچ سمندر میں داخل کیا، پھر نکالا تو چونچ میں جتنا پانی ہوگا سمندر کا پانی، ایک قطرہ، وہی اس دنیاوی زندگی کی مثال، اور وہ آخرت کی مثال اس سمندر کی مانند ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی دھوپ سے سوکھے گا نہیں، لیکن وہ ایک قطرہ پانی ہے بہت کم اور وہ بھی ناپائیدار، تھوڑی سی ہوا چلی، تھوڑی سی دھوپ لگی تو ایک قطرہ پانی بھی غائب ہو جائے گا۔ یہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ تو اس ایک قطرے کے لیے کوئی بندہ سمندر کی مانند آخرت کو گنوا بیٹھے گا تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے آخرت کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو سنوارا، اپنے اعمال کو سدھارا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی کے تعلق سے کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، یہ بالکل دھوکہ ہے۔ دکھنے میں یہ دنیا بہت خوبصورت لگے گی، اس خوبصورتی کو دیکھ کر ہر کوئی یہی چاہے گا کہ یہاں میں اپنی زندگی سنوار لوں تو میں بہت بڑا کامیاب انسان، یہاں میں 2-4 پیسے کما لوں تو میں سب سے بڑا کامیاب انسان۔ دنیاوی زندگی لوگوں کو اس طرح اپنے دھوکے میں ڈالتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا دنیا، اے دنیا، غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ انی طلقتک طلاقا باتتا، میں نے تو تم کو 3 طلاق دے دیے، اب تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو کسی اور کو جا کر دھوکہ دینے کی کوشش کر۔ تو یہ صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے یہ نصیحت کی ابن عمر کو کہ تم اس دنیا میں اجنبی کی طرح رہو، چند دنوں کے لیے تم یہاں پر آئے ہو، ایک راہ گزر کی طرح تھوڑی دیر کے لیے تم یہاں پر رکے ہو، تمہارا منزل مقصود تو کچھ اور ہے، تمہاری زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد ابن عمر لوگوں کو اپنی طرف سے ایک نصیحت کرتے اور کہتے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر صبح کا وقت تمہیں مل جائے تو شام کے وقت کا انتظار مت کرو، ابھی عمل کرو، ابھی نماز پڑھو، ابھی قرآن پڑھو، ابھی نیک کام میں اتر جاؤ، شام کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ، شام کا وقت تمہیں مل جائے تو صبح کے وقت کا انتظار مت کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، بیماری آنے سے پہلے اپنے صحت و عافیت کو استعمال میں لاؤ۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو تم بروکار لاؤ، استعمال میں لاؤ۔ سلف میں سے کسی نے ایک اچھی بات کہی، کہا کہ تم جب آخرت کے لیے عمل کرتے ہو تو اس طرح عمل کرو گویا کہ یہی تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، یہ سوچو کہ یہی میری زندگی کا آخری دن۔ تو آخری دن اگر کسی کو پتا چل جائے، مجھے معلوم ہو جائے، آپ کو پتا چل جائے کہ یہی جمعہ میری زندگی کا آخری دن ہے، تو آج کی 5 وقتہ نمازیں کیسے ہم ادا کریں گے؟ سنتوں کے ساتھ ہم ان نمازوں کی پابندی کریں گے۔ تو آخرت کا جب معاملہ آئے ایسے عمل کرو گویا کہ یہی تمہارا آخری دن ہے، اور جب دنیاوی معاملات میں تم آؤ، عمل کرنے پر اتر آؤ، تو ایسے عمل کرو گویا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے ہو۔ خاص گھر خریدا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سوچو کہ بات خرید لیں گے، کوئی جلدی نہیں، گاڑی نہیں خریدی، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بعد میں خرید لیں گے۔ لیکن آخرت کے عمل کی جب بات آئے گی تو فوراً عمل کرو، تاخیر بلا تاخیر عمل میں اتر جاؤ۔ یہ سلف میں سے کسی کی ایک اچھی نصیحت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو سمجھتے ہوئے دنیاوی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بھلا بیٹھنا یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو نعمت ہے وہ نعمت بھی ناپائیدار ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، اور یہاں کی مصیبتیں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر وہ بندہ جس نے ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاری، تکلیفیں
کیا چیز ہیں، مصیبتیں کیا چیزیں اسے معلوم ہی نہیں، ساری زندگی عیش و آرام. ایسے ایک کافر کو اللہ بلائے گا، تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں بھیجے گا، پھر اسے باہر لا کر پوچھے گا کیا تم نے عیش و آرام کو دیکھا، نعمتوں کا مزہ چکھا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ میں نے آج تک نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں، آج تک آرام کیا چیز ہے مجھے معلوم ہی نہیں. دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے کیا دوزخ میں چلا گیا، ساری زندگی کی نعمتیں بھلا بیٹھا. یہی دنیاوی زندگی کی نعمتوں کی حقیقت ہے. اور دنیاوی زندگی کی مصیبتیں بھی بڑی مصیبتیں نہیں، آخرت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت. اس دنیاوی زندگی کے اندر وہ مسلمان، وہ مومن جس نے کبھی بھی عیش و آرام دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ مصیبتیں، ہمیشہ پریشانیاں، آزمائشوں میں اس کی ساری زندگی کٹ گئی، ایسے مسلمان کو اللہ بلائے گا، تھوڑی دیر کے لیے جنت میں بھیجے گا، پھر اللہ اسے باہر نکال کر پوچھے گا کیا تم نے اپنی زندگی میں تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دیکھا ہے؟ وہ مسلمان بندہ کہے گا کہ میں نے آج تک کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں. تھوڑی دیر جنت میں کیا داخل ہو گیا، دنیاوی زندگی کی ساری مصیبتوں کو بھلا بیٹا. یہی دنیاوی زندگی کی مصیبتوں کی حقیقت. تو یہاں کی نعمتیں بھی پائیدار نہیں، مصیبتیں بھی پائیدار نہیں. تو ایسی ناپائیدار نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے حرام طریقوں میں جانا، ایسی ناپائیدار آرام کی زندگی کو، نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کے مال کو ہڑپ لینا، یہ ہماری بے وقوفی اور ناپائیدار دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ کر گھبرا جانا اور صبر کو کھو بیٹھنا، اللہ کے خلاف شکایتیں کرنا، یہ بھی ہماری بے وقوفی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کو منزل مقصود بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور آخر میں یہ بھی میں کہہ دینا چاہوں گا، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ فقر و فاقے کے ساتھ ہی زندگی گزاریں جس اللہ کے نبی نے زندگی گزاری. آپ دنیا کما سکتے ہیں، عیش و آرام کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں، اسلام نے آپ کو روکا نہیں، ممانعت نہیں ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مثال کو لے لیجئے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار، بہت بڑے مالدار. ان کی مالداری کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو. عثمان بن عفان نے کہا میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں، 100 اونٹ لدے ہوئے مال کے ساتھ، پیٹھ کے اوپر لدے ہوئے مال کے ساتھ. پھر اللہ کے رسول نے مسلسل ابھارا، کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو. عثمان بن عفان نے کہا اور 100 اونٹ میں دیتا ہوں پیٹھ پر لدے ہوئے مال کے ساتھ. پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ابھارا تو عثمان بن عفان نے پھر کہا میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں پیٹھ پر لدے ہوئے مال کے ساتھ. تو گویا کہ کل 300 اونٹ اور 300 اونٹ کے اوپر ضروری مال و متاع کے ساتھ. آج کل اس کا حساب آپ دیکھیں، اس کے علاوہ انہوں نے درہم و دینار بھی کئی ہزار دیے، پیسہ بھی الگ سے دیا، جس کا آج ہم حساب کریں تو اپروکسیمیٹلی ایک 3 کروڑ، ضرور 3 کروڑ کے قریب یہ کیا، ایک مرتبہ کا صدقہ، ایک مرتبہ اتنا انہوں نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں آج کے حساب سے. تو اتنے بڑے مالدار تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ کمانے سے روکا نہیں، لیکن پیسہ کمانے کے نام پر، دنیا کمانے کے نام پر آخرت کو بھول جانا، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جانا، حرام حلال کی تمیز کے بغیر پیسہ کمانا، دوسروں کو دھوکہ دینا، اسی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری میں ہم لگے رہیں. پیسہ کمائیں الحمدللہ، لیکن پیسہ کماتے ہوئے اس پیسے کو حلال راستوں میں خرچ بھی کریں، غریبوں کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری میں ہر دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیاوی زندگی کے دھوکے میں آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث آخر لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها كافرا شربة ماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.